اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفاں، حضرت فاروق اعظم ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام بنام سید نوید ذاکر عطاری۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اندوہناک حادثہ، گلستان جوہر میں مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاکتیں۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ حضرت مولانا مفتی یار محمد صاحب مدت ذلہ العالی کی جامعۃ المدینہ برمنگھم میں تشریف آوری۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مبلغ دعوت اسلامی سید نوید ذاکر عطاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرمائی۔ سوری پیغام تعزیت ملاحظہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عرفانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار باپو عبرودار سید نوید ذاکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امین نے خبر دی، ابو سلمان حاجی رضوان نے بھی اطلاع کی۔ ابو سلمان نے غالباً آئی سی یو کی اطلاع کی، کہ بیمار ہیں آئی سی یو میں۔ حاجی امین نے وصال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی امی جان کو غریق رحمت فرمائے۔ یا اللہ مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مرحومہ پر رحم و کرم فرما، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین ان کو بے حساب مغفرت کر کے بی بی فاطمہ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی پھول قبول کیجئے، جنت میں لے جانے والے اعمال، صفحہ 468۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک روایت میں قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپو امی جان کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرمائیے، اور امامانہ سجا لیں۔ آپ سارا دن نہیں سجا سکتے تو وقتاً فوقتاً سجاتے رہیں۔ میں جنازے کا امی جان کے منظر دیکھا مدنی چینل پر، آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف نہیں تھا، حالانکہ آپ ماشاءاللہ بہت سال سے مدنی ماحول میں کریں، نانا جان کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے، مدنی قافلے میں سفر فرمائیں اور
सुन्नत बर हफ्ता वार इज्तिमा में बाबुल मदीना में जब हों हाजिरी दिया करें, मदनी मुज़ाकरे में आलमी मदनी मरकज़ में तशरीफ़ ले आएँ और अम्मी जान के इसाले सवाब के लिए कुछ खर्चा करें ना। 12,000 रुपये के मदनी रसाइल मकतबतुल मदीना से ख़रीद कर इसाले सवाब के लिए तकसीम फरमा दें। ज़्यादा का करना चाहें तो ज़्यादा कर लें, जितना शहद डालेंगे मीठा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम सोगवारों को मेरा सलाम और मेरी तरफ से ताज़ियत का पैगाम। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। सिलसिला ऐसा क्यों होता है हुआ बराह रास्त। निगरान शूरा ने मादानी फूल इरशाद फरमाए, एक खूबसूरत मुख्तसर मादानी गुलदस्ता पेश खिदमत। हमारा आज का ये सिलसिला यूं भी बड़ा अहम है कि एक इतनी बड़ी तादाद की जिसकी शायद काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो इस बीमारी कहूँ मैं इसको, एक माशरती नासूर कहूँ, इसमें वो ना वो मुब्तला है और वो फिल्मी ड्रामों की आफतें हैं। यकीनन इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। फिल्मी सीन बनाते हुए 2 तालिब इल्म ट्रेन की जर्द में आकर जां बहाक। हमारे मीडिया के अंदर, फिल्मों के अंदर, ड्रामों में या वैसे कहानियाँ पढ़कर लड़कों ने जराइम की दुनिया को अपना लिया। चंद एक नफ्सियाती अमराज ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ लिंक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामे या मीडिया से होता है। कि हमारा तबका, बड़े बूढ़े, मर्द और औरत, बच्चे, ये इस मीडिया के ज़रिए क्या सीख रहे हैं, स्पेशली जो फिल्में ड्रामे हैं इसके ज़रिए क्या सीखा जा रहा है। क्योंकि बहुत फिल्में ड्रामे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। एक तादाद रहे हैं, शायद हज़ारों होंगे, जिन्होंने कौम को बिगाड़ने के लिए, और अगर मैं कलीमा गो जो मुसलमान हैं, आशिक रसूल हैं, जो मुसलमान हैं, मैं उनसे बात करूं, ठीक है, बस इश्क़ रसूल का दावा मदीना मदीना, लेकिन इश्क़ रसूल की दलील क्या उम्मत को गुमराह करेंगे? क्या उम्मत को हम दीन से, मज़हब से और अपने इस्लाम की तालीमों से दूर करेंगे? अपने किरदार के ज़रिए, अपने एक्टिंग के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए, अपने फिल्मों के ज़रिए, नाचने गाने के ज़रिए। ठीक है, माना कि हम लोग टीवी की स्क्रीन के सामने हम लोग देख रहे होते हैं, मगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली उन लोगों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो इस काम में मुब्तला हैं, जो बेपर्दगी कर रहे हैं, जो बेपर्दगी करवा रही हैं, जो गाने बोल रहे हैं, जो गाने बुलवा रहे हैं, जो मौसीकी पर नाच कूद कर रहे हैं, जो मौसीकी बजा रहे हैं, जो मौसीकी को कंपोज करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, फिर वो तबका जो इन तमाम तर चीज़ों को माज़ अल्लाह अपनी टीवी की स्क्रीन के ज़रिए दुनिया भर के लोगों में प्रोमोट कर रहे हैं, आम कर रहे हैं, मुसलमानों में आम कर रहे हैं, घरों में दिखा रहे हैं, इसके पैसे वसूल कर रहे हैं, यानी बुराई के फैलने को ज़रिए माश बना लिया। अब सोचिए तो सही, अपनी रोज़ी का ज़रिया बना लिया और इसके ज़रिए जो आपको शोहरत मिली है, माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह की पनाह, आपने उसको अल्लाह तबारक व ताला का इनाम कर दिया कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे ये तो मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि परेशानी, मुसीबत है ये आपके ऊपर कि गुनाह के ज़रिए आपको शोहरत मिली है। एक रिपोर्ट मेरे पास है, टीवी सीरियलों के ज़रिए गैर महज़्ज़ब तहज़ीब फ़रोग़ पाने लगी। लिखा है कि फिल्मों और टीवी सीरियलों ने मुझे आशिक बनाया, फिर चोर, गाड़ियों के कमसीन चोर के इंकिशाफात। अब आप देखिए, यानी इसका पूरा लुबे लुबाब ये है, यानी इसमें लिखा है हीरो, हीरोइन और विलन, इनके मतलब कि जल्द दौलतमंद बन जाने और प्यार मोहब्बत के वाक़ियात और एक लैंग्वेज, एक फौहशी और गंदी और बुराई से भरी हुई, फिस्किया इश्क से भरी हुई जो इनकी जो लैंग्वेज, इनकी जो ज़बान है, ये सुनकर जिस तरह के ये असरात कबूल कर रहे हैं, आप देखिए, घर के बड़े बूढ़े देखें कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। यानी आप जो कलाम ज़िंदगी भर अपने बच्चों के आगे ना बयान कर सकें, उससे ज़्यादा बेहया और गंदा और नंगा बातें आपके बच्चे टीवी की स्क्रीन के ज़रिए किसी से सुन रहे होते होंगे। तो आपको नहीं एहसास होता कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। असल में अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का खौफ होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि ये क्यों किया, क्यों ना रोका, क्यों दिखाया, क्यों देखा, क्या जवाब देंगे। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मट्टी का तौदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत कमोबेश 13 अफराद हलाक हो गए।
ایک جائزہ پیش خدمت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے گلستان جوہر بلاک 1 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب مٹی کا تودا جھگیوں پر گرنے سے 13 افراد انتقال کر گئے، جن میں اسلامی بہنیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہم اس وقت اس مقام پر حاضر ہیں جہاں یہ مٹی کا تودا گرا۔ یا نبی 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 یا نبی۔ اللہ رب العزت ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور جو بھی ان کا نقصان ہوا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے نقصان کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ تیری امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی۔ اور تمام عاشقان رسول کو ہر طرح کی آفات و بلیات اور ناگہانی حادثات سے معاون و محفوظ فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی یار محمد صاحب مدت ذل العالی کی گزشتہ دنوں جامعۃ المدینہ برمنگھم UK تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو مادانی پھولوں سے نوازا، جبکہ آپ نے مادانی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ آج اس فقیر کا اس عظیم دینی دستگاہ فیضان مدینہ شریف میں برمنگھم میں آنا ہوا۔ یہاں کا تدریسی سسٹم اور تبلیغی سسٹم اور جو دوسرے دینی معاملات ہیں ان کو دیکھ کر، اور خصوصاً یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں اور طلباء ہیں انہیں مل کر طبیعت کو خوشی نصیب ہوئی ہے۔ اور دعوت اسلامی کا جو عظیم تبلیغی اور خدمت دین کا مشن ہے، یہ ایک عظیم مشن ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یہ امید ہے خاص طور پر مدنی چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ امن والہ کو یقیناً منظور ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں رہے گا جو اسلام کے پیغام سے نا آشنا ہو، اور ایسا دل نہیں رہے گا جس میں دین اسلام کی تصدیق نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کا جو الحمدللہ نتیجہ نکل رہا ہے یورپ میں، انشاءاللہ یورپ کے گلی کوچے میں انشاءاللہ اس عظیم دینی مشن کے ذریعہ سے، اور خاص طور پر مدنی چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز عظیم دینی انقلاب آئے گا، اور یہاں کے لوگ دین اسلام سے انشاءاللہ پوری طرح مستفید ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ جتنے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے کام ہیں، عظمت والے کام ہیں، اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور خاص طور پر مدنی چینل کے ذریعے سے جو تبلیغ دین ہو رہی ہے، اللہ کریم اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی خلیج میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا، آپ نے عیادت بھی فرمائی، ملاحظہ کیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ضرور پڑھنا ہے، لیکن صحیح پڑھنا ہے، پراپر پڑھنا ہے، پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کئی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں میں روز کو پڑھتا ہوں۔ یاد رہے
یہ روایتوں میں آتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کیونکہ قرآن پراپر نہیں جانتے، تلفظ کے ساتھ نہیں جانتے. ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے ہی اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے، احد ایک ہے، احد بزدل ہے. اب آپ بتاؤ، میں تو جملہ بھی نہیں بنا پا رہا. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مجلس ازدیاد حب کے تحت قائد آباد ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا. مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. اس موقع پر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کوئی رشتہ دار یا دوست اس کی مدد کو پہنچے، اور جب کوئی اس کی مدد کو پہنچتا ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑ کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے. جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے گا. بندہ جب اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے، بندہ جب اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. آج کے اجتماع میں شرکت کریے، ماشاءاللہ بیان سنا ہے. بیان سن کے بہت دل کو سکون ملا ہے، اور نیت کیے 3 دن کے قافلے کی، مولا ملک حرام کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. آج کا بیان بہت اچھا تھا، اور 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ قافلے میں شرکت کروں گا، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لے جانے کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی کی برکت ہے جو نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت سنتوں بھرے اجتماع میں نیکی کی دعوت پیش کی گئی. شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. تصور اپنی اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا، تصور اپنی اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا. نبی کا عشق دیکھ کر سب کو یکجا کر دیا دیکھو، نبی کا عشق دیکھ کر سب کو یکجا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. آج مدنی چینل جیسے پروگرام ہوا، بڑا خوش ہوا دیکھ کے. میرے گھر کے بچے بھی یہی سارے دیکھنے بڑا پسند آیا، تو انشاءاللہ جو بھی ہوا اس واسطے بڑا تعاون کریں گے. مدنی چینل سارے گھر بھی سارے دیکھنے، اسی بھی دیکھنے، بہت اچھا لگتا ہے.
اور اسی انشاءاللہ انہاں دے کہ ہوئے گلا بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ رکن شورا حاجی منصور رضا عطاری نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جبکہ آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ مقامی ہسپتال کے وائس پریزیڈنٹ سید محمد مرشد سے نگران کابینات کی چٹاگانگ بنگلہ دیش میں ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ کچھ مناظر بنگلہ دیش کے دوسرے بڑے شہر سے۔ اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا